أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مفتی حکیم خواجہ محمد سہیل الرحمن شفا خانہ راولپنڈی سے آپ کی خدمت اقدسہ میں حاضر ہوں. ایک بہت ہی انمول ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں. امید ہے میری پہلے والی ویڈیوز بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی. تمام بہن بھائیوں کی خدمت اقدسہ کے اندر میں نے جو پرانی ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر یہ وظیفہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ اپنا چیک اپ ضرور کر لے. آیا اس کے اوپر کسی نے جادو تو نہیں کیا، اس کے اوپر کوئی جنات وغیرہ کے اثرات وغیرہ تو نہیں ہیں. تو وہ ہم نے چیکنگ کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی. اس کے بعد پھر میں نے ایک ویڈیو اس بات پہ بنائی تھی کہ اگر کسی کو محسوس ہو جائے کہ آپ کے اوپر جنات ہیں تو اس کے لیے میں نے کل کی ویڈیو کے اندر وظیفہ بتا دیا تھا. آج کا جو وظیفہ ہے وہ اس لیے ہے کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اگر کسی شخص کو یہ محسوس ہو کہ ہمارے گھر کے اندر جنات ہیں، ذات کے اوپر نہیں، گھر کے اندر، یا شیطانی اثرات ہیں یا تعویذات ہیں، تو ان سے آپ نے کیسے حل نکالنا ہے، ان سے کیسے جان چھڑانی ہے اور اس سے آپ ان مسائل سے کیسے نکال سکتے ہیں. تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں. اس کے اندر میں 2 وظیفے بتاؤں گا. سب سے پہلا وظیفہ تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے لینے یہ ہے، مثال اپنے گھر کو چیک کرنا ہے کہ آپ کے گھر کے کمرے کتنے ہیں، 1 ہے، 2 ہے، یا سین کے ساتھ 3 بنتے ہیں اور باورچی خانے کے ساتھ 4 بنتے ہیں. میری بات سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ان کی ایک اپنی رائے ہے، ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے کام کا. ہمارا طریقہ کار بھی اس سے ہے، لیکن میں خوش دلی سے اپنی بات گارنٹی کے ساتھ مکمل کروں گا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گھروں میں عاملین جو یہ کیل لگواتے ہیں نا، تو یہ کیل لگوانا ہے، یہ مطلب یہ ہے عامل خود تمہارے گھر میں اثر کر رہا ہے، وہ خود کوئی تعویذ بھیج رہا ہے، کوئی جنات بھیج رہا ہے. تو بھائی یہ ان کا اپنے ایک ذاتی رائے ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہم نے جن سے یہ معمولات سیکھے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہمیں لگواتے تھے. بہت سارے مریضوں کے ہم نے لگوائی ہیں اور الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو شفا بھی دی ہے، ان کے مسائل حل ہوئے ہیں. تو آپ کو بھی اگر لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جنات ہیں، مثال کے طور پر جیسے کل ایک مریض آیا تو اس کے گھر کا ایک ہی کمرہ تھا، ایک چھوٹا سا صحن تھا اور اس کے ساتھ ایک باورچی خانہ اس کا تھا. تو ہم نے اس سے یوں بتائیں کہ 4 کونے ہیں ایک کمرے کے، تو اس حساب سے ہم نے اس سے 12 کیلیں منگوا لی. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 12 کیلوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے، 1 کیل کو اٹھانا ہے، اور جو قرآن پاک کی آیات میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی تھی نا، اس کو آیات کو آپ نے کرنا یہ ہے 25 مرتبہ 1 کیل کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. تو 1 کیل پڑھ کے سائڈ پہ رکھتے جائیں، 25 مرتبہ آپ نے ہر کیل کے اوپر پڑھنا ہے. اور کمرہ ہے تو اس کے بھی تینوں کونوں میں آپ نے کیل لگا دینی ہے، ایک کونا خالی چھوڑ دینا. اور اسی طرح صحن ہے، اس کے بھی 4 کونوں کے اندر سے 3 کونوں میں آپ نے کیل لگا دینا ہے، ایک خانہ خالی چھوڑ دینا ہے. اور تیسرا جو باورچی خانہ ہے، مثال کے طور پہ جتنے بھی کمرے ہیں اس حساب سے آپ دیکھ لیجئے گا، ہر ایک کے 3 کونوں کے اندر آپ نے لگا دینا ہے کیل. 1 کیل کو چھوڑ دینا ہے 12 گھنٹوں تک آپ نے وہ چوتھا کیل نہیں لگانا. ہر کمرے میں، ہر جگہ میں جہاں بھی آپ نے لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ نے 12 گھنٹوں تک نہیں چھیڑنا. 12 گھنٹوں کے بعد آپ نے دوبارہ وہ جو آخری کیل جہاں آپ نے نہیں لگائی، جس مثال ایک کونے میں آپ نے بچا ہوگا تو اس کونے کے اندر آپ نے کیل لگا دینی ہے جو بچے ہیں 12 گھنٹوں بعد. مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس جنات کو ایک حصار باندھنے سے پہلے اجازت دی کہ آپ ہمارے گھر سے نکلنا چاہیں تو اگر نکل سکتے ہیں، آپ کے پاس راستہ خالی ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کو میری بات سے اختلاف ہوگا، وہ نہیں لگواتے ہوں گے، لیکن ہمارے معمولات میں سے ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں. انشاءاللہ اگر آپ کے گھر میں جنات وغیرہ ہیں یا شیطانی اثرات وغیرہ ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس عمل سے نکل لیں گے. اس کے بعد آپ نے ایک اور عمل کرنا ہے. وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے رات کے ٹائم پہ 10 مرتبہ سورۃ الفیل سے لے کر سورۃ الناس تک، سورۃ الفیل ہے، پھر سورۃ القریش ہے، پھر سورۃ الماعون ہے، پھر سورۃ الکوثر ہے، پھر سورۃ الکافرون ہے، پھر نصر ہے، پھر اسی طرح یہ آخر تک جتنی بھی صورتیں ہیں آپ نے ہر صورت کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کرنا ہے. وہ پانی سارا دن گھر میں اہل و عیال جتنے بھی ہیں سب پئیں، اور اس کے علاوہ وہ پانی کے چھینٹے گھر کے کونوں میں بھی مار دیں. جب یہ اور ایک عمل تو یہ ہو گیا، 1 کلو والا میں نے عمل بتا دیا.
دوسرا عمل آپ نے سورۃ الفیل سے لے کر سورۃ الناس تک ہر سورت کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 2 عمل ہو گئے، چھینٹے بھی گھر میں مارنے، پانی بھی استعمال کرنا، یہ 2 عمل۔ اب تیسرا عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ آپ کریں گے، انشاءاللہ آپ کے گھر سے یہ تمام جڑ سے صاف ہو جائے گا، اللہ پاک فضل فرمائیں گے، کیونکہ ہم اللہ سے مدد مانگنے والے لوگ ہیں، اور اللہ سے مدد مانگنے کے بعد ہی ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ مسائل ہیں تو آپ کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر بھی شو ہو رہا ہوگا، آپ اس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی کمنٹ میں بھی اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں، تاکہ نئی ویڈیو کے اندر ہم آپ کی کمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ویڈیو بنائیں۔ تو آپ نے کرنا ہے، تیسرا عمل یہ ہے کہ رات کے ٹائم جب عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھنے سونے لگیں، سونے سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے، کمرے کے 4 کونے نہیں بلکہ گھر کے 4 کونوں کو آپ نے متعین کرنا ہے۔ پورے گھر کے جو 4 کونے بنتے ہیں، آپ نے ہر کونے میں جا کے زور سے ایک مرتبہ اذان دینی ہے۔ اتنی زور سے بھی نہیں دینی کہ پورا گاؤں اکٹھا ہو جائے، نہیں، اتنی آواز میں ہو کہ آپ سن سکیں، اور تھوڑی سی آواز کچھ بلند ہو جو سن سکیں۔ اذان 4 کونوں میں ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے گھر کے سنٹر میں آ جانا ہے۔ گھر کے سنٹر کے اندر آپ نے سورۃ الاحقاف کی آخری آیاتیں 10 آیاتیں پڑھنی ہیں زور سے 7 مرتبہ۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پورے گھر کے اندر پھونک مار دینی ہے۔ اللہ پاک انشاءاللہ ثم انشاءاللہ فضل فرمائیں گے، اور اللہ پاک آپ کو شیطان کے شرور سے، جنات کے شرور سے محفوظ فرمائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا گھر جلد از جلد نکل جائے گا ان کے اثرات سے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائے۔ آپ نے اس میں اندر میں تمام امت مسلمہ کو اجازت عام دے رہا ہوں، ہر کوئی یہ عمل کر سکتا ہے۔ اللہ پاک دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔